اب اس کو اس امت کا بیڈ لک ہی بولیں گے کہ جس چیز کو بدعت کہنا چاہیے اس کو بدعت نہیں کہیں گے، اور جو چیز بدعت نہیں ہوتی ہے اس کو بدعت بنانے پہ لگ جاتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے، جو ہمارے موسٹلی حنفی بھائی کرتے ہیں، اس میں بھی موسٹلی بریلوی بھائی ہمارے کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بڑا فتویٰ لگتا ہے کہ بھائی دعا فرض نماز کے بعد کوئی نہیں ہے، بدعت ہے۔ پوچھو بدعت کیوں ہے تو کہتے ہیں یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ بدعت کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے دین میں کسی کام کو داخل کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تو اس دن کے بعد کسی ایسی چیز کو دین سمجھنا یا ماننا کہ اس سے ثواب ملے گا یا اس سے گناہ ملے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب یہ اکلوتی ڈیفینیشن اگر آپ نے پکڑ لی ہے، پھر آپ کو کوئی بھی بدعت کے کنسپٹ سے ہلا نہیں سکتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ لا کے رکھ دیا جائے گا، آپ ترنت بتا دو گے یہ بدعت ہے یا نہیں۔ مثلا جب لوگوں پہ الزام لگتے ہیں بدعت کے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایروپلین میں بھی نہیں بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کار میں بھی نہیں بیٹھے، تو کیا کار میں بیٹھنا بدعت ہو گئی؟ اب پہلے کے زمانے میں جب لوگ زیادہ جانتے وانتے نہیں تھے، لوگوں کو زیادہ جانکاری نہیں تھی، تو یہ چیز چل جاتی تھی اور عام جنتا کو بیوقوف بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن اب جنتا کے پاس فارمولہ ہے، تو آئیے یہ ایروپلین والی چیز کو ہم اس فارمولے میں فٹ کر کے دیکھتے ہیں، اور اس طریقے کے میں ایک دو اگزامپل اور بتاؤں گا، اس کے بعد آپ کا کنسیپٹ ایک دم کلیئر ہو جائے گا کہ کسی چیز کو بدعت کب کہنا ہے، کسی چیز کو کب بدعت نہیں کہنا ہے، کب بدعت مانی جائے گی، کب بدعت نہیں مانی جائے گی۔ تو ایروپلین والے اگزامپل کو لیتے ہیں۔ ایروپلین میں بیٹھنا یا کار میں بیٹھنا، کیا یہ کوئی دین کا حصہ ہے؟ نہیں۔ تو اگر یہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں تو ہماری بدعت کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ کسی بھی نئی چیز کو دین میں داخل کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہ فرمائی ہو۔ تو ایروپلین دین کا حصہ ہے ہی نہیں، تو اس کے اوپر بدعت کا کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو برش نہیں کرتے تھے، یعنی وہ تو مسواک کرتے تھے، تو آپ برش کیوں کرتے ہیں، یہ بدعت ہے؟ نہیں، یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے حصے کے طور پہ اس کو شامل کیا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اے سی نہیں تھا، کولر نہیں تھا، آپ کیوں استعمال کرتے ہیں، پنکھا کیوں استعمال کرتے ہیں، یہ تو بدعت ہے، جب ان کے خود کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو اس کو بھی فٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیا پنکھا، کولر، اے سی ان کا دین سے کوئی لینا دینا ہے؟ جواب ہے نہیں، تو بدعت والی ڈیفینیشن ان کے اوپر بھی نہیں لگے گی۔ اب بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے وفات کے بعد ان کے لیے 10واں 20واں 40واں کرتے ہیں کہ اس سے ان کو ثواب پہنچے گا جو کھانا ہم کھلا رہے ہیں۔ آئیے اس کو فٹ کرتے ہیں، کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ ہاں، اب یہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کنسپٹ بنا لیا ہے کہ اس کا ثواب مردے کو پہنچ رہا ہے، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، یہ جو کھانا ہم تقسیم کریں گے اس کا ثواب مردے کو پہنچ گیا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے، اب یہ فرسٹ ہماری کنڈیشن پوری ہوئی کہ یہ دین کا حصہ تو ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز تعلیم فرمائی ہے؟ نہیں تعلیم فرمائی۔ تو جب تعلیم نہیں فرمائی اور آپ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو اب یہ بدعت ہو۔ تو میں نے آپ کو دونوں پازیٹیو اور نگیٹیو اگزامپل لے کے سمجھا دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں کیسے کسی چیز کو ڈیفائن کر، اور یہ کوئی میرے ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ آپ کو میں حدیث کی کتابوں کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں بدعت کے لیے۔ اچھا جی، اب جو مین ٹاپک تھا ہمارا، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے بدعت کی ڈیفینیشن اور ایک دو اگزامپل کو سمجھنا ضروری تھا۔ تو مین ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ فرض کی نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے کیا یہ بدعت ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا دعا جو لوگ مانگ رہے ہیں فرض نماز کے بعد اجتماعی،
چاہے وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کے مانگ رہے ہیں کہ نارمل دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، نارمل دعا مانگ رہے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو مانگنا ضروری ہے یا اس کو مانگنے سے انہوں نے اس سے کوئی یعنی اسپیشل عقیدت رکھ رکھی ہے کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا. تو زیادہ تر لوگوں کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ تو بس بھیڑ چال میں چلتے ہیں. پر جن علماؤں کو پتہ بھی ہے، بریلوی علماء کو پتہ بھی ہے، آپ ان سے اگر پوچھیں گے کہ آپ جو یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگتے ہیں تو کچھ اسپیشل اوکیزن کو سمجھ کے مانگتے ہیں یا نارملی مانگتے ہیں، تو وہ کہیں گے نارملی مانگتے ہیں. اگر ان سے پوچھو کہ کوئی اگر یہ دعا نہیں مانگتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہے، وہ کہیں گے نہیں، وہ گنہگار نہیں ہے. تو دعا تو ایک نارمل سی چیز ہے، جس کا من کرے فرض کی نماز کے بعد مانگے، جس کا من کرے فرض کی نماز سے پہلے مانگ لے، جس کا من کرے پوری نماز پڑھنے کے بعد مانگے، چلتے پھرتے جیسے چاہے ویسے مانگے. تو اب یہ فرض نماز کی اجتماعی جو دعا ہے فرض نماز کے بعد کی، اس کو بالکل آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ انہوں نے اپنا ایک عمل بنا رکھا ہے. اس سے ان کی کوئی اسپیشل عقیدت نہیں وابستہ ہے، اس کے نہ کرنے والے کو وہ گناہگار نہیں مانتے. ان کا من ہے وہ مانگتے ہیں. بعض اوقات بہت لوگ نہیں بھی مانگتے ہیں، جو نہیں مانگتے ہیں ان کے اوپر وہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. تو میں اس میں تھوڑا بیچ کا سٹینس اپناؤں گا کہ جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو مانگتا ہے یہ اس کا اپنا عمل ہے. دعا آپ نے جتنی زیادہ مانگو اتنا اچھا ہے. تو جو نہیں مانگ رہے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی فتویٰ نہیں ہے، اور جو مانگ رہے ہیں ان کے اوپر بھی بدعت کا فتویٰ نہیں لگے گا کہ تم تو بدعتی ہو گئے. دعا ہے، آپ کی مرضی ہے، جتنا من کرے مانگیے.